बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 20 सितंबर और दिन है जुम्मे का। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास हुआ है, जिसमें मखसूस नशिस्तें और दीगर नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने से मुतल्लिक जो डिस्कशन है वो की गई और अपनी जो कानूनी टीम थी उससे राय मांगी गई। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को ये कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें दे दी जाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले और वजाहत के बाद। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, ताकतवरों ने हाथ उठा दिए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आगे और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को घर जाना ही जाना पड़ेगा। बड़ी गवाही आ गई है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, ये जो हुकूमत है ये ख़ुद को बचाने के लिए बिल्कुल अब एंड तक जाने के लिए भी तैयार हो चुकी है, यानी कि आइन और कानून के साथ अब ये खुलकर जो खिलवाड़ है वो करने लग पड़ी है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं। हुकूमत की जानिब से क्या अब किया जा रहा है ख़ुद को बचाने के लिए और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए, इस पर भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, एक बड़े जर्नेल का बयान भी सामने आया है, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। पहली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ मैंने शेयर करनी है आज की वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की जो मंजूरी है वो दे दी है। अब नाज़रीन, इसकी थोड़ी डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ ताकि बैकग्राउंड से आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो सके। कुछ अर्सा पहले जब उमर अताब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था ये लाया गया और एक तरमीम की गई और इस तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केसेस समाअत के लिए मुकर्रर किए जाते हैं, ये जो बेंचेस बनाए जाते हैं, वो चीफ जस्टिस का इख्तियार था। वो इख्तियार चीफ जस्टिस से लेकर 3 रुकनी कमेटी को दे दिया गया और उस वक्त ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हुकूमत चाहती थी कि उमर अताब बंदयाल के पास जो इख्तियारात हैं उनको कम किया जाए और बतौर चीफ जस्टिस उनको जो है वो उनकी जो पावर्स हैं वो कम की जाए और 3 रुकनी कमेटी को दी जाए और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का जो इन्फ्लुएंस है उस वक्त वो बढ़ाया जाए। लेकिन जब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब आए तो और उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने इस ये जो ऑर्डिनेंस था इसको मुअत्तल किया था, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने जब ओहदा संभाला तो इसे मंजूर कर लिया गया। और फिर बाद में जब जस्टिस मंसूर और मुनीब अख्तर जो थे वो इस कमेटी में शामिल हुए और उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को समझा जाता था जी कि काजी फायद ईसा साहब के हम ख्याल है, उनके बड़े करीबी हैं, इसलिए 2-1 से जो फैसले थे वो आया करते थे। लेकिन फिर उसके बाद जब तब्दील हुई चीज़ें, मखसूस नशिस्तों का फैसला दे दिया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, क्लैशेस हुए, काजी और मंसूर दोनों जो हैं वो आमने सामने आ गए। तो फिर क्या हुआ कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था ये हुकूमत को चुभने लग पड़ा और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने जब ये मंजूर भी किया था और उस वक्त भी ये रिमार्क्स दिए थे, मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं उस वक्त कोर्ट रूम के अंदर मौजूद था और काजी साहब कहते थे कि क्यों एक के पास इख्तियार होना चाहिए, मैं ये इख्तियार नहीं रखता, ये 3 रुकनी कमेटी के पास जाना चाहिए। और ख़ुद को उस वक्त उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि मैं तो बड़ा जो है वो एक ऐसा चीफ जस्टिस हूँ कि जो है वो डिक्टेटरशिप में लागू नहीं करना चाहता कि एक चीफ जस्टिस के पास ये जो इख्तियारात हैं वो हों। लेकिन बाद में जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और काजी साहब जो हैं वो आमने सामने हुए तो तब जो ये कमेटी थी उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर एक तरफ हो गए और काजी साहब एक तरफ। तो इसका मतलब है कि जो अक्सरियत थी वो काजी साहब ने खो दी। तो इस पर क्या हुआ जी, एक तो मखसूस नशिस्तों के फैसले पर जो नज़रसानी आई है और 63A के फैसले के ऊपर जो नज़रसानी आई है इस पर अब बेंच बनाना है। तो अब क्या हुकूमत कर रही है कि इसमें तरमीम की जा रही है। तरमीम करके अब हुकूमत ये करने जा रही है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा एक सीनियर तरीन जज और तीसरे नंबर का जो जज होगा वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा अपनी मर्जी से लगाएंगे। यानी कि क्या होगा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को इस कमेटी से हटाया जा रहा है और इसकी मंजूरी हो चुकी है और नईम अख्तर अफगान या अमीनुद्दीन खान इनमें से किसी को काजी साहब जो उनके हम ख्याल हैं वो ले आएंगे कमेटी में और यूं काजी साहब अपनी जो अक्सरियत है वो उस कमेटी में लेने के बाद काजी साहब को जो तरमीम जो है वो ये की गई है, इससे क्या होगा, काजी साहब की अक्सरियत होगी और अब बेंचेस बनाने का जो इख्तियार है वो एक तरह से फिर से काजी साहब के पास चला जाएगा और इस 63A के ऊपर काजी साहब फिर अपने हम ख्याल जो बेंच है वो बनाएंगे बज़ाहिर। और ये 63A में जो फैसला दिया गया था फ्लोर क्रॉसिंग का कि वोट भी शुमार नहीं होगा और फिर उसके बाद नाअहल भी होगा वो MNA, इसको ख़त्म किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि वोट शुमार होगा लेकिन वोट शुमार
ہونے کے بعد اس ممبر کو نااہل کیا جائے گا. اس سے کیا ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑ کر اور جو جوڈیشل پیکیج میں آئینی ترمیم کی جا رہی ہے, لایا جا رہا ہے, اس کے حق میں ووٹ ڈلوائے جائیں گے. بے شک مولانا فضل الرحمان کی اس وقت ضرورت نہیں پڑے گی, وہ نہ مانے پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کر ایسا کیا جائے گا زور زبردستی سے, اور پیکیج جو ہے وہ لایا جائے گا. تو یہ سارے کا سارا اب حکومت کا پلان ہے, اور اسی وجہ سے ہی قاضی صاحب کے کو مزید با اختیار بنانے کے لیے اب یہ جو آرڈیننس ہے یہ منظور کر لیا گیا, صدر کے پاس گیا, صدر کی منظوری کے بعد یہ لاگو کر لیا جائے گا. تو یہ جی بڑی ایک گیم ہے جو کہ حکومت کھیل رہی ہے, اور اس وقت جس سٹیج پر حکومت پہنچ چکی ہے خود کو بچانے کے لیے آئین اور قانون کے ساتھ بھی کھلواڑ کرنے سے وہ گریز نہیں کر رہی. اور قاضی صاحب کو یہ اختیار دینے کے بعد ویسے ہوگا کیا, ابھی تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے اس میں تو 3 ججز ہی ہیں, اس کے اوپر آپ خود نوٹس لے سکتے ہیں. اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں تو جس طرح سے عمر عطا بندیال صاحب نے سٹے دے دیا تھا وہ بھی اس کے اوپر سٹے دے دیں گے, تو حکومت کا سارا جو پلان ہے وہ فلاپ ہو جائے گا. بہرحال جی ایک تو حکومت نے یہ آج کام کیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی یہ بتا دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے آگے انہوں نے جس طریقے سے ہاتھ اٹھائے ہیں طاقتوروں نے بھی, اور یہ ساری جو اقدام ہے یہ اسی وجہ سے ہی کیے جا رہے ہیں کیونکہ شکست ان کی جانب سے تسلیم کر لی گئی ہے, اور کسی نہ کسی طریقے سے اب یہ کھلواڑ کرنے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ جو پیکیج ہے جوڈیشل وہ آ جائے. لیکن یہ تمام تر چیزیں کرنے کے باوجود بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. اس کی ایک بڑی گواہی دی گئی ہے, ان کے گھر کے اندر سے یہ بڑی گواہی آئی ہے. یہ نجم سیٹھی صاحب ہیں جی, انہوں نے ایک جو یہ شو کرتے ہیں اس میں ایک جو ہے وہ ان کا کلپ بھی سامنے آیا. پہلے یہ کلپ سنیے ذرا, پھر میں دیگر ڈیٹیلز کی طرف بڑھتا ہوں. کسی اور کو لانا پڑے گا. پروبیبلی یہ ہوگا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گا. اچھا پروبیبلی, اور میرا خیال ہے اس کے اندر ان کو قاضی صاحب جو ہے وہ شاید وہاں نہیں جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ ہیل گو ہوم, تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی کسی اور کو لانا پڑے گا. اچھا سلیکشن یہی کریں گے مگر کسی اور کو لانا پڑے گا جو کہ اتنے کنٹروورشل نہ ہو, کیونکہ یہ تو اب اوپنلی لوگوں نے کہہ دیا نا. دوسری چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی منصور شاہ کو لانا پڑے گا. تو یہ 2 باتیں نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے, اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب ریٹائر ہوں گے, اور جو آئینی عدالت یہ پیرلل بنا رہے ہیں اس آئینی عدالت میں بھی قاضی صاحب نہیں ہوں گے. تو یہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ بتایا کہ اس طریقے سے ان کے خیال میں جو چیزیں ہیں وہ ہوں گی. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ آیا آئینی کورٹ بن پائے گی یا نہیں بن پائے گی. خیر ویسے اس معاملے کے اوپر تو اتفاق ہے کہ آئینی کورٹ بن جائے, لیکن آئینی کورٹ میں ججز کس طرح سے تعینات ہوں گے یا کون اس کو سربراہ ہوگا, اور جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ہی 5 ججز ہوں گے جو وہاں پر سماعتیں کریں گے, یا علیحدہ سے ججز ہوں گے, یا اختیارات کم ہوں گے, ان معاملوں کے اوپر اصل بحث ہے. تو اس میں جی حکومت نے کیا کیا ہے وہ میں آپ ساتھ شیئر کر چکا ہوں جی, کہ 63 میں تبدیلی اور اس کے لیے جو آرڈیننس ہے اس کی کس طرح سے کابینہ نے جو منظوری ہے وہ دے دی ہے. سپریم کورٹ سے ایک اور بڑی خبر جو آپ ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب الیکشن ٹریبیونل کے کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے. 24 سپتمبر کو سماعت ہونے جا رہی ہے, اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ابراہیم میں 5 رکنی راجہ بینچ سماعت کرے گا. اب پنجاب الیکشن ٹریبیونلز کا جو معاملہ تھا اس میں لاسٹ سماعت میں کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کریں, اور اس ملاقات کے بعد ایک جو ہے وہ اتفاق کے ساتھ جو ٹریبیونلز ہیں جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل ہوتے ہیں وہ بنائے جائیں. لیکن جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ڈٹ گئیں کہ سابق چیف جسٹس جو ہیں ملک شہزاد احمد صاحب, انہوں نے جو ٹریبیونلز بنائے ہیں وہی ٹریبیونلز کام کریں گے. تو یہ اب قاضی صاحب کو بتایا جائے گا. دیکھیں یہ اب 24 سپتمبر کو بڑا امپورٹنٹ کیس ہے, سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے, کیونکہ اگر یہ ٹریبیونلز بحال ہوتے ہیں تو پھر اس حکومت کو گھر جانا ہی جانا ہے. اور قاضی صاحب جب تک چیف جسٹس ہیں ابھی تک تو ابھی خیر لگ چکا ہے یہ کیس 24 تاریخ کو, لیکن دیکھیں آپ قاضی صاحب اس کے اوپر کیا جو فیصلہ ہے وہ دیتے ہیں. دوسری طرف جی حکومت پارلیمان میں بھی کھلواڑ کر رہی ہے, اور پارلیمان میں انہوں نے کیا کر دیا جی کہ جو ایک فہرست ہے پارٹی پوزیشن کی وہ آج جاری کی گئی ہے, اور اس میں جی جو 30 اراکین ہیں انہیں سنی اتحاد کونسل کا یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے. یعنی کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو یہ پارٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور پاکستان تحریک انصاف ایون کے نوٹیفکیشنز الیکشن کمیشن نے جاری کر دی ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز ہیں, انہیں پارلیمنٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہا. اور یہ کس نے جاری کیا ہے؟ یہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب جو ہیں ان کی جانب سے جاری کی گئی ہے یہ فہرست. تو یہ ایک اور ایسا اقدام ہے جو انہوں نے آئین و قانون سے کھلواڑ کیا ہے. ایون کہ دیکھیں جو 41 ایم این ایز ہیں جن کے ابھی تک نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن نے جاری نہیں کیے,
وہ تو علیحدہ ہے، لیکن جن کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں ان کو کیسے اسپیکر جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور اپنی مرضی سے جو پارٹی پوزیشن ہے یہ انہوں نے جاری کر دی ہے، اور اس پارٹی پوزیشن کے بعد اب اس طرح کا پروپیگنڈا اور جو چیزیں ہیں وہ بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ جو آئینی ترمیم ہے یہ تو اب حکومت کرے گی۔ اور ایک میسج تو خیر ان دو اقدامات سے، ایک وہ 63A والا جو وہ آرڈیننس جو ہے وہ منظور کیا، اور دوسرا یہ جو پارٹی پوزیشن انہوں نے جاری کی کہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کرے گی۔ خیر ویسے جو آلریڈی ظلم اور فسطائیت کی انہوں نے مثالیں قائم کی ہیں جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملتی، اس سے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ حکومت خود کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرے گی، یہ اس حد تک جا چکے ہیں۔ خیر اب تو جو آئین اور قانون سے کھلواڑ ہے یہ تو اب کھل کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم تو یہ کریں گے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ پہلے پھر بند کمروں میں جو چیزیں تھیں وہ کی جا رہی تھی، لیکن اب بند کمروں سے یہ چیزیں نکل چکی ہیں اور اب کھلے عام حکومت یہ جو کام ہے وہ کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ بھی ہے کل۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ اناؤنس تو کر دیا ہے کہ ہم جلسہ ہر حال میں کریں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے جی کہ اگر ہماری کے پی کی حکومت جاتی ہے تو کے پی کی حکومت جائے، لیکن لاہور کا جو جلسہ ہے ہم نے لازمی کرنا ہے، اور حکومت بھی تمام تر جو ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کل کا جو جلسہ ہے وہ ہم نے نہیں کرنے دینا، اور کسی صورت پاکستان تحریک انصاف کو کل کا جلسہ ہم نے نہیں کرنے دینا۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑا بیان دیا، ان کا بیان سامنے آیا ہے، یہ سنیے اور اس پر پھر میں آگے مزید ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا دل بہت دکھا، جس ادارے کو میں نے زندگی دی ان کی آواز بنا رہا، آج ان کے مجبور کرنے کے باوجود جھوٹ نہ بولنے پر ان کور کمانڈرز نے مجھے اندر بند کروا دیا۔ یہ جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے جس ادارے کو سرو کیا، پوری زندگی دے دی، انہوں نے مجھ پر دباؤ ڈالا، جھوٹ بولنے کا کہا، لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولا، تو ان کور کمانڈرز نے مجھے کیا کیا، بند کروا دیا۔ جو میرے پاس سیکنڈ لیفٹیننٹ آئے تھے جن کے لیے میں باپ کی جگہ تھا، جو میرے ہاتھ میں پلے، ان کو شرم آنی چاہیے۔ یعنی کہ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب جو ہیں ریٹائرڈ، انہوں نے ایک بڑے عہدے کے اوپر تھے یہ، اور بہت سارے ان کے انڈر جو ہے وہ جنرلز تھے، اور وہ ان کو انہوں نے ٹرین کیا، جس طرح سے انہوں نے خود الفاظ استعمال کی جی کہ جو میرے ہاتھ میں پلے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے میرے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کرنے سے گریز نہیں کیا۔ تو آپ میرے خیال سے جو عام پبلک ہے اس کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا کریں گے، اور ان کے اس بیان کو اگر آپ آج جو حکومت اقدامات کر رہی ہے آئین اور قانون سے اب کھل کر کھلواڑ کر رہی ہے، تو اس سے اور ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگر جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب جو ہیں ان کو ان لوگوں نے ہی، اپنے ہی لوگوں نے اگر بند کروا دیا ہے، اور ان کے اپنے جو سٹوڈنٹس تھے یا جن کو انہوں نے جو ہے وہ گرو کیا، ان کو ٹریننگز دی، تو پھر باقی لوگوں کا کیا ہونا ہے۔ تو بہرحال جی یہ جنرل امجد شعیب صاحب کا بھی ایک بیان تھا، آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو چیف جسٹس آ رہے ہیں، یہ بات تو اب کنفرم ہو چکی ہے۔ بہرحال اس میں مزید جو بھی تفصیلات ہوتی ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، رائے کا اظہار کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔